الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج سے ہم بات شروع کرتے ہیں غزوہ احد پہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں لڑی جانے والی غزوات میں سے یہ دوسری بڑی غزوہ تھی غزوہ بدر کے بعد۔ لیکن غزوہ بدر کے مقابلے میں اگرچہ وہ حق و باطل کے درمیان یوم الفرقان کے دن ایک پہلی لڑائی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں غزوہ احد زیادہ سخت لڑائی تھی، اور یہ غزوہ بدر کے مقابلے میں زیادہ قابل تحقیر غزوہ ہے۔ اس میں بہت سی اسباق ہے مسلمانوں کے لیے عصر حاضر میں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست، قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل ہونا، اور پھر ان مقتول سرداروں کو دفن کرنے میں پروٹوکول کی بجائے ان کو گھسیٹتے ہوئے گندگی کی طرح ایک گندے کنویں میں پھینک دینا ان کی لاشوں کو، یہ ان کے لیے بڑی رنج و غم کی بات تھی، ان کے لیے بڑے غیظ و غضب کی بات تھی، اور انتقامی جذبات کے علاوہ میں وہ جل رہے تھے۔ اور پھر اسی غزوہ بدر کی وجہ سے قریش مکہ کی جو رعب داب تھی قبائل عرب پر، جو ان کی غرور اور گھمنڈ اور تکبر تھی اس سماج کے اندر، اور قریش مکہ کے جو اثرات تھے قبائل عرب پر، وہ متاثر ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح قریش مکہ کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے ممانعت کی تھی کہ اپنے مردوں پر ماتم نہ کیا جائے، غم نہ کیا جائے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے قیدیوں کی چڑھانے میں تاخیر کی تاکہ وہ مسلمانوں کو جل منت سماجت شروع نہ کرے غزوہ بدر میں ان کے قیدیوں کی رہائی کے لیے، تاکہ مسلمان ان کے غم پر خوش نہ ہو جائے، ان کی تکالیف پر خوش نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ وقت گزرتا گیا کہ قریش مکہ کی بالآخر تجارت بھی شام کے ساتھ متاثر ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اور وہ آخری واقعہ جو اس میدان ضمن میں ہوا تھا، وہ پچھلے کلاس میں سریہ زید بن حارثہ میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی تھی کہ صفوان بن امیہ کا قافلہ تجارت جو شام کو جا رہا تھا غیر معروف راستے پر، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں نے اس پر حملہ کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہی ایک بڑی سبب تھی جو غزوہ احد کا بنی۔ جس طرح قافلہ ابو سفیان جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اسی طرح یہ صفوان بن امیہ یا زید بن حارثہ کا یہ سریہ جنگ احد کا اچانک سبب بنا۔ اب قریش مکہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے، اپنے مقتولین کا انتقام لینے، قبائل عرب میں اپنی حیثیت اور اپنی رعب داب کو بحال کرنے، اپنا غرور و تکبر و گھمنڈ کو بحال کرنے، شام کے ساتھ اپنے تجارت کو بحال کرنے، اپنی تجارت اور معیشت کو محفوظ بنانے، اور اپنے دشمن مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کی، اور پھر ان کا یہ جنگ غزوہ احد کی صورت میں سامنے آیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان فرق کیا تھی۔ ان دونوں بڑی غزوات میں، ابتدائی دو غزوات میں جو مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان لڑی گئی تھی، ان کے درمیان فرق کیا تھی، پہلی لڑائی میں اور دوسرے میں۔ اگر دیکھا جائے تو غزوہ بدر میں یہ ابو سفیان کے قافلے کی بچاؤ کے لیے یہ قریش مکہ ہنگامی طور پر نکلے تھے،
اچانک روانہ ہو گئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے. ان کی نہ منظم اور بھرپور تیاری تھی اور نہ یہ ذہنی طور پر تیار تھے. لیکن ابو جہل کی قیادت میں یہ لوگ روانہ ہو گئے تو یہ قسم کی ہنگامی روانگی تھی. لیکن غزوہ احد کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ قریش مکہ نے کئی سالوں سے 2-3 سالوں تک بھرپور تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد ایک منظم طریقے سے یہ لوگ روانہ ہو گئے ابو سفیان کی قیادت میں. تو غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد کے موقع پر لشکر قریش منظم تھی اور بھرپور تیاریوں کے ساتھ تھی. دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے جو قریش مکہ کا لشکر آ رہی تھی تو اس لشکر میں روانگی کے ساتھ ہی اختلاف تھی اور پھوٹ تھی. یہ آپس میں متفق نہیں تھے. بعض مسلمانوں کے ساتھ لڑائی چاہتے تھے ابو جہل کی صورت میں، اور بعض مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے اپنے ہیں اور اپنوں کو یا تو ہم قتل کریں گے یا ہمیں قتل کیا جائے گا. یہ عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کی اور اس کی جماعت کی رائے تھی. یعنی ابتدا ہی سے سردار اور لشکر کے درمیان اختلافات تھی. لیکن غزوہ احد کے موقع پر ہم دیکھیں تو یہ سارا لشکر قریش ابو سفیان کی قیادت میں متفق تھا، متحد تھا. ان میں کسی قسم کی پھوٹ نہیں تھی. متحد ہو کے سفر طے کرتے ہوئے مدینے پر حملہ اور ہونے کے لیے جا رہی تھی. تو دوسری فرق اس میں یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر لشکر کفار میں افتراق تھی، اختلاف تھی، پھوٹ تھی، لیکن غزوہ احد میں یہ متفق ہو کے آ رہی تھی. تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر غزوہ بدر کے موقع پر لشکر قریش حملہ آور ہو رہے تھے تو یہ محض خاندانی تعصب اور بغض، حسد اور کینے کی بنیاد پر تھی، عداوت کی بنیاد پر تھی. محض عداوت اور خاندانی تعصب کی بنیاد پر یہ آگے بڑھ رہے تھے اور غزوہ بدر یا مسلمانوں پر یا مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن غزوہ احد کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو پوری لشکر قریش غزوہ بدر میں اپنی شکست پاش کا بدلہ لینے، اپنے مقتولین اور سرداروں کا انتقام لینے، قبائل عرب میں اپنی حیثیت کو بحال کرنے، اپنی تجارت اور معیشت کو مستحکم اور محفوظ بنانے کے جذبات کے ساتھ آ رہے تھے. یعنی غزوہ احد کے موقع پر پورے لشکر قریش میں انتقامی جذبات اپنی عروج پر تھی، اور بدلے اور انتقام کی غرض سے یہ لوگ آ رہے تھے، اپنی معیشت کو محفوظ بنانے کے لیے یہ آ رہے تھے. تو یہ زیادہ مضبوط اور دلیر تھے احد کے بدر کے مقابلے میں. اسی طرح ہم دیکھیں بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر یہ لشکر قریش جب مکہ سے روانہ ہوئی تو اکثریت کی یا پورے لشکر کا خیال یہ تھا کہ اپنے قافلے، اپنی سامان تجارت کی حفاظت کر سکے، ابو سفیان کا قافلہ محفوظ بنا سکے. یعنی غزوہ بدر کے موقع پر لشکر قریش ابو سفیان کا قافلہ یا اپنی تجارتی قافلہ کو محفوظ بنانے یا اسے بچانے کے لیے نکلے تھے. لیکن غزوہ احد کے موقع پر لشکر قریش کو اگر دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے موت و حیات کی کشمکش تھی. یا تو وہ اس غزوے کو لڑیں گے، غزوہ احد کو، اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، یا ان کی طاقت کو ختم کریں گے تاکہ ان کی معیشت اور تجارت محفوظ ہو جائے. بصورت دیگر ان کی معیشت، ان کی تجارت ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور وہ پاکوں پر مجبور ہو جائیں گے. تو غزوہ احد کے موقع پر یہ لشکر قریش کے لیے موت و حیات کی کشمکش تھی، مسئلہ زیادہ سنگین تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے لیے جب یہ قریش مکہ نکلے تو ان کے خیال میں مسلمان ایک چھوٹی سی مذہبی گروہ تھی. عسکری میدان میں یا معاشی میدان میں یا معاشرتی میدان میں قریش مکہ کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. قریش مکہ کا خیال یہ تھا کہ مسلمان سامنے آتے ہی وہ انہیں کچل دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ رہے تھے، تو ان کی تیاری اتنی مضبوط نہیں تھی.
لیکن غزوہ احد کے موقع پر لشکر قریش کا یہ یقین تھا کہ مسلمان ایک مضبوط اور تجربہ کار عسکری طاقت ہے اور ان کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے، شکست اور فتح دونوں کا احتمال ہے۔ لہٰذا بدر کے مقابلے میں یہ احد کے موقع پر لشکر قریش زیادہ ذہنی طور پر تیار اور مقابلے کی نیت سے آ رہے تھے، حریف کو کمزور نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ ان کو ایک طاقتور اور مقابلے کا اہل سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق ان کی تیاری تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ قبائل عرب قریش اور مسلمانوں کا نظارہ دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ دونوں کا کہ لڑائی کا کیا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ زیادہ تر قبائل کی بلکہ اکثر تمام قبائل کا خیال یہ تھا کہ قریش کی طاقت کا مقابلہ عرب کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ان کے پہلے ہی حملے سے مسلمان ڈیر ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ فقط قریش مکہ یا چند دیگر قبائل اور مسلمانوں کے درمیان غزوہ بدر لڑی گئی تھی، لیکن غزوہ احد میں اب قبائل عرب بھی فریق بنے ہوئے تھے اور اکثر قریش مکہ کا ساتھ دیکھ رہے تھے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر قریش مکہ کے ساتھ قبائل عرب کی بھی ایک کثیر ایک بڑی تعداد شامل جنگ تھی اور ان کے لشکر میں شامل ہو کے یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد کی لڑائی زیادہ سخت تھی، کیونکہ غزوہ بدر میں مقابلہ صرف قریش کے ساتھ تھا اور غزوہ احد میں مقابلہ قریش کے ساتھ ساتھ قبائل عرب کے ساتھ بھی تھا، یہ دونوں مل کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے مخالف قریش تھے اور یہ جنگ قریش سے متعلق تھی، ان کے قافلے سے متعلق تھی ابو سفیان کی، دیگر قبائل اس میں شامل نہیں تھے۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر دیکھیں تو مسلمانوں کی وجہ سے جو ارد گرد کے عرب قبائل میں سے چور لٹیرے قبائل تھے، جن کی گزر بسر چوری ڈاکہ فرتی، ان کی چوری اور ڈاکہ ان کی معیشت متاثر ہو چکی تھی، دیگر مشرک قبائل جن کی نظام جن کی سسٹم یہ مسلمانوں کی وجہ سے متاثر ہو گئی تھی، تو یہ مدینہ کے ارد گرد آباد چور لٹیرے قبائل یا دیگر مشرک قبائل عرب یہ بھی قریش مکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور باقاعدہ طور پر ان کی لشکر میں شامل ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ تو غزوہ بدر کے مقابلے میں جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کے دشمن کثیر تھے اور مختلف تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر اگر لشکر قریش کو شکست پاش ہوئی تو یہ کم ذلت تھی، کیونکہ عام طور پر پھر عرب میں یہ خیال تھی کہ یہ چونکہ ایک ہنگامی لڑائی تھی اور قریش تیار ہو کے نہیں نکلے تھے بلکہ ہنگامی طور پر محض قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اسی لیے ان کو شکست ہوئی۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر قریش کی شکست کم ذلت آمیز تھی قبائل عرب کی نظر میں، لیکن غزوہ احد میں چونکہ یہ لوگ 2-3 سالوں سے باقاعدہ تیاری کر رہے تھے اور تیاریوں کے بعد اور منظم طریقے سے نکلنے کے بعد اور جنگ کے ارادے سے نکلنے کے بعد اور قبائل عرب کو اپنے ساتھ ملا کر نکلنے کے بعد ایک بڑی جنگ غفیر ایک بڑی لشکر تیار ہو گئی قریش کی اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب اگر اس لڑائی میں قریش کو شکست ہو جاتی، شکست پاس ہو جاتی، تو یہ بہت زیادہ ذلت آمیز شکست ہوتی کہ تیاریوں کے بعد بھی انہوں نے شکست کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کمزور ہے، ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے اور قبائل عرب پر ان کا رعب داب ختم ہو جاتا۔ لہٰذا غزوہ احد پر شکست اور دائمی ذلت سے بچانے کے لیے قریش مکہ اس دفعہ بھرپور جنگ کے لیے آ رہے تھے اور یا زندگی اور یا موت، اسی انداز میں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن کی انداز میں یہ آگے بڑھ رہے تھے لشکر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر قریش مکہ کا لشکر صرف مردوں پر مشتمل تھا، مرد آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے
بعض قتل کیے گئے اور بعض بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور شکست پاش ہوتے ہوئے سارے بھاگ گئے۔ لیکن غزوہ احد پر صورتحال جدا تھی۔ اس دفعہ قریشی مکہ کے سرداروں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی آئی تھی، جن کی تعداد تقریباً 15 تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو دیکھتے ہوئے اور دائمی شرم اور عار سے بچنے کے لیے یہ مکمل لڑائی میں یہ لڑیں گے اور بھاگنے کا سوچے گا بھی نہیں، نہ بھاگیں گے، تاکہ پھر خواتین کے سامنے ان کی نگاہیں نیچی ہوگی۔ لہٰذا مردوں کو یا سرداران قریش کو عار اور شرم دلانے کے لیے ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ آئی تھی، اور دوسرے اپنی بیویوں کی تحفظ کی خاطر بھی یہ لوگ لڑیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی بیویاں مسلمانوں کے ہاتھوں لونڈیاں بن جائے۔ لہٰذا یہ موقع زیادہ سنگین تھا غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد کا، کہ اپنی بیویوں کے سامنے شرم و عار کو دیکھتے ہوئے یا ان کو لونڈیاں بنتے دیکھتے ہوئے یہ قریش زیادہ دلیری کے ساتھ لڑنے پر مجبور تھے اور بھاگنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد کا موقع زیادہ سنگین اور سخت تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر لشکر قریش نکلی تھی، لیکن ان کے پاس مالی انتظامات نہیں تھے، فقط اسلحہ پکڑ کے یہ لوگ نکلے تھے۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، اس کا سارا مال دولت اسی لڑائی کے لیے وقف کر دی گئی تھی، عطیہ کر دی گئی تھی، اور یہ سارا ابو سفیان کا قافلہ مالی یہ غزوہ بدر پر لگایا گیا، صرف کیا گیا، غزوہ احد پر لگایا گیا اور صرف کر گیا تھا۔ لہٰذا غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد کے موقع پر لشکر قریش کا مالی انتظامات زیادہ مضبوط اور مستحکم تھی، اور یہی مالی انتظامات ہے جو کسی جنگ میں فتح کی نوید ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے جب قریش آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے قبائل عرب کے اندر اعلانات نہیں کی تھی، بس اسی طرح روانہ ہوئے تھے اپنے اپنے لوگوں کو لیتے ہوئے۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر باقاعدہ قبائل عرب میں اعلانات کی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ میں شامل ہونا چاہے تو ان کے لیے قریش کی دروازے کھلے ہیں، اور باقاعدہ اس مقصد کے لیے خطباء اور شعراء کی خدمات لی گئی تھی۔ ان شعراء اور خطباء کے ذریعے مقررین کے ذریعے عرب کے اندر اشتعال پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر غیرت کو جگانے کے لیے اور اپنی تحفظ اور مسلمانوں کی وجود کو ختم کرنے پر اکسانے کے لیے یہ شعراء اور خطباء یا مقررین عرب کے اندر، قبائل عرب کے اندر یہ تبلیغ کر رہے تھے۔ جس طرح آج کل ذہن سازی کے لیے پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح اس زمانے میں یہ شعر و شاعری اور تقریر استعمال ہوتی تھی۔ لہٰذا غزوہ بدر کے موقع پر غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد کے موقع پر باقاعدہ قبائل عرب میں پرچار کی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور قبائل عرب کی ایک بڑی تعداد اسی وجہ سے قریش کا ساتھی بن گیا تھا، اس کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو اجرت پر لیا گیا تھا، ان کو پیسے دیے گئے اور ان کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ لہٰذا ان تیاریوں کے ساتھ پھر یہ لشکر قریش ایک بڑی تعداد کے ساتھ بھرپور تیاریوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ لہٰذا ان چند نکات کو دیکھتے ہوئے اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بدر کے مقابلے میں، یعنی غزوہ بدر کے مقابلے میں غزوہ احد زیادہ سنگین اور سخت لڑائی تھی، غزوہ تھی، اور اس غزوے میں لشکر قریش مالی طور پر، انتظامی طور پر مضبوط اور مستحکم اور متحد تھے، اور اپنے مقصد کے لیے وہ یکسو تھے، کسی کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ یا تردد نہیں تھی۔ متحد ہو کر ایک قائد کی سربراہی میں اپنے مقصد پر یکسوئی کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ یہ لشکر روانہ ہو گئی، جن کی تعداد 3000 تھی۔ 3000 اونٹ، تقریباً 200 کے قریب گھوڑے تھے، اسی طرح 700 کے قریب زرہیں تھے، اور اس بھرپور تیاری کے ساتھ اپنے خواتین کے ساتھ سرداران قریش روانہ ہو گئے۔
اب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں اور کس طرح لڑائی ہوتی ہے، نتیجہ کیا سامنے آتا ہے، اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ رب کعبہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے، سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔